السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ ہم آنتوں کے ورم اور سوزش کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ آنتوں کا ورم جو ہوتا ہے یہ کیمیکلز والے پھل اور سبزیاں کھانے سے ہوتا ہے۔ کثرت جو سا گوشت یعنی گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے، بازاری کھانے زیادہ کھانے کی وجہ سے جون سا ہے یہ مرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بے وقت کھانا یعنی کہ بار بار کھانا، تیز مرچ مسالہ جات استعمال کرنا، اینٹی بائیوٹک دوائی جون سی ہے وہ زیادہ استعمال کرنا، بھوکے رہنا بھی جون سے ہیں اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو اس میں جون سا ہے گرم مسالے دار جون سی چیزیں ہیں وہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے بھی جون سا ہے یہ آنتوں کا ورم اور سوزش ہو جاتی ہے۔ زیادہ جاگنے سے بھی یہ جون سا مرض ہو جاتا ہے۔ شروع مرض میں جون سی ناف ہوتی ہے اس کے ارد گرد جون سا ہلکا ہلکا درد رہتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ بڑا پیشاب یعنی پخانہ جون سا ہے وہ بے قاعدہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک کم لگتی ہے، بے خوابی یعنی نیند نہیں آتی۔ پھر جون سا ہے نا پیٹ جون سا ہے وہ بھاری رہنے لگتا ہے۔ یعنی سٹیجیں ہوتی ہیں نا کہ شروع میں ایسا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ بھوک جون سی ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے، ڈکار بہت زیادہ آتے ہیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد جون سا ہے پخانے کی حاجت ہو جاتی ہے، لیکن پخانا جون سا ہے کھل کے نہیں آتا، قبض کے ساتھ آتا ہے۔ پیٹ جون سا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، درد جون سا ہے وہ ہر وقت پریشان کرتا ہے، حتیٰ کہ جون سا ہے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اس مرض میں جون سا ہے خشک گرم جون سی اور گرم خشک خوراک جون سی ہے اس سے جون سا پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس میں جون سی یہ پرچی سکرین پہ چل رہی ہے، اس میں جون سے ہے نا کھانے بنے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اس میں جو 4 نمبر کھانا ہے اس کھانے کی جون سی خوراک ہے جون سی وہ بالکل نہیں کھانی، مثلا اخروٹ نہیں کھانا، دیسی انڈے نہیں کھانے، خوبانی خشک، مربع آم وغیرہ۔ اس کے علاوہ جون سا ہے پودینہ جون سا اس کا استعمال جون سا کم سے کم کرنا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پودینے کو جون سے لوگ ہیں نا وہ بڑی ہاضمے دار چیز سمجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے جسم میں جون سا پہلے ہی خشکی جون سی ہے، گرمی خشکی جون سی زیادہ ہونا، ان کے لیے یہ پودینہ ہو گیا، سبز مرچ ہوگی اور لال مرچ ہوگی، یہ ایسے مریضوں کے لیے جون سا ہے نا وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ مریض جن کے ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں، گرمیوں میں جون سا ان کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، تلخی جون سی ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر جون سا ہائی رہتا ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بھولنے کا مسئلہ بہت زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جون سے ہیں گرمیوں کے موسم میں بہت ڈسٹرب رہتے ہیں، لیکن سردیوں کے موسم میں ایسے لوگ جون سے ہیں نا وہ بہت خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کو جو ہوتا ہے نا سوزش ورم جو انتڑیوں کا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں یعنی کہ جو میں نے بتائی ہیں کہ گرمی زیادہ لگتی ہے اور ایسے یہ سارے سسٹم ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اس میں جو خوراک کھانی ہے نا وہ 5 نمبر کھانا، 6 نمبر کھانا اور 1 نمبر کھانے کی خوراک زیادہ سے زیادہ کھانی ہے۔ تو اس مرض میں جون سا ہے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جون سی ہیں نا وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ مثلا اسبگول کی کھیر جون سی ہے وہ بنائیں، وہ کھلائیں ایسے مریض کو، ساگودانہ وغیرہ دودھ میں بنا کے وہ دیں۔ تو اس سے جون سا ہے نا انتڑیوں کی جون سی سوزش ورم جون سا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جون سا ایک نسخہ ہے وہ آپ بنا لیں۔ تو یہ نسخہ جون سا ایسے مریضوں کو جون سا ہے دینا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ ملٹھی جون سی ہے وہ 100 گرام لے لینی ہے، زیرہ سفید جون سا ہے وہ 50 گرام لے لینا ہے۔ ملٹھی کو اور زیرہ سفید کو خوب باریک جون سا ہے نا باریک پیس لینا ہے۔ مقدار خوراک جون سی اس کی جون سی ایک چائے والا چمچ ہے، چائے والا چمچ جون سا ہر کھانا کھانے کے بعد جون سا ہے نیم گرم دودھ سے مریض کو دیں۔ تو اس سے جون سا ہے آہستہ آہستہ یہ جو سوزش ہے
یا ورم ہے انتڑیوں کا، یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سا ہے قبض نہ ہونے دیں، اگر قبض وغیرہ ہو یعنی کہ وہ پخانہ آئے گا لیکن کھل کے نہیں آئے گا، قبض سے آئے گا، تو اس میں ایسا ہے کہ زیتون کا تیل یا کیسٹر آئل جو سا ہے وہ استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کیسٹر آئل جو سا پیٹ پہ اچھی طرح مل دیں، یعنی کہ صرف اس کو لگانا ہے، زیادہ ملنا نہیں ہے، تاکہ آنتیں جو سی اس سے نرم رہیں اور قبض جو سی ہے وہ دور ہو جائے۔ غذا جو سی ہے زود ہضم، نرم اور ہضم والی کھانی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جو سی 5 نمبر کھانے میں جو چیزیں لکھی ہیں نا، اس میں جو سی سبزیاں ہیں، وہ جو سی ہے کالی توری، دال مونگ چھلکے والی ہے، جو بھی آپ سبزی بنائیں تو اس کو جو سا ہے یعنی کہ بہت زیادہ پانی میں، یعنی ایک قسم کی اس کی یخنی بنا لیں کہ وہ اچھی طرح گل جائے، تو اس میں جو روٹی ہے اس کا وہ پھلکا بنائیں، یعنی کہ پتلی روٹی پھلکا بنا کے اس کے اندر بھگو کے سالن کے اندر جو سا ہے وہ ایسے مریضوں کو جو سا ہے وہ دیں۔ تو اس میں جو سا ہے فیٹس والی جو سی خوراک ہے اس سے پرہیز کرنا ہے، کاربوہائیڈریٹس، الکائن الکلی والی خوراک ہوگی، پروٹین والی خوراک ہوگی، وہ ایسے مریضوں کو جو سا ہے زیادہ سے زیادہ دینی ہے۔ تو اس میں جو سا ہے جب سوزش و ورم ہو، انتڑیوں میں درد وغیرہ شروع ہو، تو یہ جو سا ہے اس کا بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ اگر اس سٹیج پہ اس کا جو سا علاج نہ کیا جائے تو یہی جو سا انتڑیوں کی سوزش اور ورم ہے یہ السر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر بھی جو سا ہے چٹپٹی غذاؤں سے پرہیز نہ کیا جائے تو خدا نہ خواستہ یہ آہستہ آہستہ جو سا ہے کینسر تک نوبت آ جاتی ہے۔ چلیں دعا میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔